ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا، جبکہ وہ صحابی تھے۔ ہانی بن عروہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے؟ تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، طاقت جمع کر رہا ہے۔ وہ بکتا گیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا نہیں، میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں۔ ہاں البتہ امیر بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا، قید کر لیا اپنے اندر۔ ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے، پورے لہو لہان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی۔ اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا۔ دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر، آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی۔ قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو۔ قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے۔ قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے، قاضی کہے عید ہے تو عید ہے۔ کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور قتل نہیں ہوا ہے، ان لوگوں کو منتشر کر دو۔ قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کی حالت بہت گمبھیر تھی۔ وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا، ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہیں، قتل نہیں ہوئے۔ قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے، یہ دھوکہ دیا گیا۔ اب ہوا یہ، امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دیا۔ پورا کوفہ سہم گیا، ڈر گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں، گٹروں میں۔ خوف کا ماحول قائم کیا، یہ ڈر کا ماحول قائم کیا، سب گھروں میں دبک گئے۔ گھروں کے دروازے بند تھے، مارکیٹ بند تھی، چکے تھے، بند کر دیتے کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے، ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ میرے عزیزو، دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے، بولا نہیں جا سکتا۔ مطلب کے لوگ ہوتے ہیں، منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہاں لوگوں پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہاں لوگ بہت سارے منصب کے دوست ہوتے ہیں اور مال کے دوست ہوتے ہیں، مرتبوں کے دوست ہوتے ہیں۔ جہاں ایک گھر کی دیوار پر پرد ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ وہ عورت سہم گئی، کہا آپ کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں، اہل بیت کا سایہ ہم پر ہو، میرے گھر آپ مہمان بن جائیں۔ اس خاتون نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور اس امام مسلم بن عقیل کو اس نے کھانا دیا، ان کی خوب خدمت کی۔ اس توعہ نامی عورت کا بیٹا عیاش قسم کا تھا، شراب کا دلدادہ تھا۔ اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جا کر کے کچھ جاسوسوں کو اس نے خبر پہنچائی، ابن زیاد تک خبر پہنچا دیا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ایک چھوٹا فوجی دستہ دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ فوجی دستہ آیا،
امام مسلم بن عقیل کے شام کے وقت تھے، جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید میری گرفتاری کے لیے آئے۔ آپ تلوار اٹھائے اور باہر نکلے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ محمد بن اشعث نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے آپ پر تلوار ماری، آپ کے چہرے پر، جس کی وجہ سے آپ کا سامنے کا ہونٹ کٹ کر گر گیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل پر تلوار ماری کوفہ والوں نے۔ آپ نے پھر اپنی تلوار چلانی شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاشمی شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ آپ کی تلوار ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی کہ وہ ظالم بزدل خوف کے مارے تھر تھرانے لگے اور پھر چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ گھاس کو لپیٹ کر کے اس میں آگ لگا کر امام مسلم بن عقیل پر پھینکا جانے لگا۔ امام مسلم بن عقیل نے ان کا یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا، اپنی تلوار سے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا تو سامنے آنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آپ تھک ہار کر کے بیٹھے تو اس میں سے ایک ظالم نے کہا، اے مسلم، ہم امان دیتے ہیں آپ کو، ہماری امان میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا، تم اگر اپنی بات کے سچے ہو تو میں اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے، امان دے دیا ہم نے آپ۔ امان کی بات کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس آئے، کہا چلیں ہمارے ساتھ، آپ چلیں۔ ایک گاڑی پر، اس وقت کی جو یکا گاڑی تھی، گھوڑا گاڑی، اس پر بٹھایا۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا، دوستی میں محبت میں باتیں کرتے کرتے ان کے نیام سے تلوار کو چھین لی۔ اگر تم نے امان دے دیا ہے تو تلوار کیوں نکال لی ہے؟ کہا نہیں، آپ سے لڑنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں۔ پھر دھیرے سے آپ کے دونوں ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا اور اس حالت میں گورنر ہاؤس تک وہ لوگ لے کر کے آئے، جبکہ امام مسلم بن عقیل کو امان دے کر کے اپنے گھر لے جانے کی بات کرنے والے لوگ امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے گھر لے آئے۔ یہاں گورنر ہاؤس پر جب پہنچے تو یہاں بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ امام مسلم بن عقیل آئے گورنر ہاؤس میں، یہ آپ کی شجاعت اور جواں مردی کو دیکھیں۔ آپ جیسے داخل ہوئے وہاں پر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی پلاؤ، تو ایک شخص نے کہا، اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو بہرحال ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا شخص، اس نے لوگوں کو کوستے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، دنیا کیا کہے گی کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دو گے؟ تو بعض لوگوں نے اس بوڑھے کی آواز سن کر ایک کھٹوری پانی لائے اور امام مسلم بن عقیل کو دیا۔ گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کھٹوری لی، پانی کو منہ لگایا، خون کے قطرے پانی میں گر گئے، کھٹورے کا پانی رنگین ہوا، آپ نے پانی پھینک دیا، کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو۔ دوسرے کھٹوری میں پھر پانی لایا گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ کے 2 دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا، کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں، پانی تو اس وقت پی سکتے تھے، جان بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے 2 گھونٹ پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دیں گے؟ رب ذوالجلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے، مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو، وہاں تو ان کی ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لیے جائز نہیں۔ اسی حال میں گورنر ہاؤس میں پہنچائے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔
امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت میں بیعت لی اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے دو جماعتیں بنا دی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ کو، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد، اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئیں، اپنا سفر ملتوی کر دیں، مکہ میں ہی رہیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار لے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے ڈھکیل دو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں نے۔ جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو ڈھکیلا گیا، یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا،
اسی کو تو ماب لنچنگ کہتے ہیں. یہی تو ماب لنچنگ ہے. تنہا کسی کو پکڑنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھیڑ جائیں ایک شیر کے ساتھ. یہ کوفہ والوں کی حرکتیں تھیں جو آج بھی ہمارے ملک میں دہرائی جا رہی ہیں. یہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں اگر ان کو مارنا ہوتا یہ مار کر کے کہیں پھینک دیتے. ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ یہ ویڈیو کو وائرل کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو جائے. مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہمارے بچے جلدی سے جلدی فارورڈ کرتے رہتے ہیں. کیوں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو ہرگز فارورڈ نہ کریں اور پھر میسج میں لکھ کر کے بھیج. یہ ہمارے مسلمان بچے نہیں لکھتے ہیں، یہ سب ان کی سازش ہے. یہ سب ایموشنل الفاظ میں لکھ کر کے کہتے ہیں فارورڈ کرو جلدی سے جلدی. جس کے دل میں اسلام ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ فارورڈ کریں. کائے کے لیے فارورڈ کریں؟ جس کے پاس جائے کمزور دل والا اور ڈر جائے اور ڈر جائے. یہ سب تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. مارتے بھی یہی ہے، ویڈیو بھی یہی بناتے ہیں. یہی کوفہ میں کچھ ہوا تھا. مارا بھی ابن زیاد نے اور اس کے بعد میسج بھی اسی نے پھیلایا کوفہ میں ڈر کا کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا. اور پھر اس زمانے میں ویڈیو تو نہیں تھا لیکن اس نے سر کو باہر لٹکا کر کے لوگوں کو دکھایا. سر کو لٹکا کر کے رکھا کتنے دنوں تک، آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کیا. تو یہ ڈر کا ماحول اس لیے قائم کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا جو حسینی ہوتا ہے وہ ڈر کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دیتا. خوف نہیں آنا چاہیے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، موت اور حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے. پورا ہندوستان مل کر کے اگر تمہاری روح قبض کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک میرا مولا نہیں چاہے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جب تک نہ ہوگی ان ظالموں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن خوف کو نکالو اپنے بچوں کے دلوں سے، جوانوں کے دلوں سے. یہ سب موب لنچنگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تم ڈر کر کے جینا شروع کر دو. آج لوگ آوازیں پست کر رہے ہیں، اب زیادہ مت بولو، اذانیں کم کر دو، ٹوپیاں چھپا کر کے چلو، داڑیاں منڈا لو، اس لیے کہ جہاں ہم کو دیکھیں گے ماریں گے. کیا تم اس طرح سے اپنا دین بیچ دو گے؟ ان کے خوف سے تم اپنے شعار اسلام کو بدل ڈالو گے؟ میرے عزیزوں اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ. اب تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں داڑھی کا ایک مخالف ہو ہم لاکھ داڑیاں چھوڑ کر دکھائیں گے. کسی کو اگر گڑتی ہے تو ہم گڑائیں اس میں. کسی کو اگر تکلیف ہے میرے آقا کی سنت سے تو وہ اسی تکلیف میں جل کے مرے. ہم تو اپنی اذانیں برسوں سے دیتے آ رہے ہیں، اسی انداز میں دیتے رہیں گے. ہم نے اذانیں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں دی، دعوت کامیابی دینے کے لیے دی. عزیزان گرامی خوف کو اپنے دلوں سے نکالو اور کسی کے قتل اور موب لنچنگ کے ڈر سے اسلام سے دور مت ہونا، اسلام سے خوف مت کھانا. اور اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر کسی جگہ ظالم کتوں کے چنگل میں تم پھنس بھی گئے جہاں یہ کہیں کسی معبود باطل کا تم ورد کرو اپنی زبان سے، تم بلال حبشی کو یاد کر لینا. اس وقت بلال حبشی کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. خباب بن الارت کو یاد کر لینا جن کے ناخنوں کو مکہ والوں نے پکڑ سے کھینچا تھا، جن کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی تھیں، پھر بھی ان کی زبان پاک پر تھا اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ان صحابہ کو یاد کر لینا، تکلیفیں کم ہو جائیں گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میں نے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے، 3 بھائی ملک شام کے ایک بادشاہ کے ہاں قید ہو گئے تھے. بادشاہ عیسائی تھا، ان کا مذہب بدلنا چاہتا تھا، وہ نہیں بدلے تو بادشاہ نے کھولتے ہوئے گرم تیل میں ان کو ڈال دیا. پہلے بڑے بھائی کو ڈالا، پھر دوسرے بھائی کو ڈالا، وہ پورا جسم جل گیا کھولتے ہوئے گرم تیل میں. تیسرے جو چھوٹے بھائی تھے وزیر نے پناہ میں لے لیا، سوچا کہ میں اس کو بدل دوں گا. کہاں سے بدل پاتا، اپنی بیٹی کو پیچھے لگا دیا تھا کہ بہکا دینا. لیکن 40 دن گزر گئے، وہ جوان جو رات کو سجدے میں جاتا، نماز میں رہتا، کبھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا. 30-40 دن کے بعد وہ خاتون اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی. وہ وزیر کی لڑکی ہی اس نوجوان کو وہاں سے لے کر نکل پڑی. تاریخ میں ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ نوجوان اپنی اس نئی
جو عورت تھی جس نے وزیر کے گھر سے اس کو آزادی دلائی تھی نکلی، راستے میں اچانک گھوڑوں کی آواز آئی تو یہ لوگ ڈر کر کے سہم کے رک گئے کہ کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہوئی ہو ہماری گرفتاری کی. تو دیکھا کہ یہ دونوں جو شہید شہزادے تھے، بھائی تھے، وہ دونوں گھوڑوں پر آئے اور ایک بڑی فوج ہے. دونوں نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے لگے، آجا، خوف مت کر. اس بھائی نے پوچھا آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ اے بھائی، تجھے کیا قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ شہید زندہ ہے. وہ گھوڑوں پر آئے اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو فوج آئی ہے اس میں بدری صحابہ بھی ہیں، احد کے صحابہ بھی ہیں، اور ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ تو رات کے وقت ایک تنہا اجنبی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، ہم تیرے نکاح کے باراتی بن کر کے آئے ہیں. نکاح کیا. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نوجوان شہزادے نے پوچھا کہ بھیا آپ کو تیل میں ڈالا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں آپ کی چمڑی جلنے کا ہم نے وہاں منظر دیکھا، دونوں کو کیا تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا؟ جس کو آج اس طرح گرفتار کر کے مارا جاتا ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھیں. ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی، درد کس بات کا؟ جس وقت اس ظالم بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، ڈر تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت گرم تیل ہے، ادھر ہمارا جسم تھا، سامنے میرے آقا کی ذات موجود تھی، ہمارے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ تھا، اور جیسی ہماری آنکھیں بند ہوئی ہمیں ایک دروازہ دکھا. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ جنت الفردوس ہے. ادھر ہم تیل میں گرے کہ ادھر جنت الفردوس میں تھے. درد کا احساس نہیں ہوگا، درد کا احساس نہیں ہوگا اگر ایمان پر انتقال ہوا ہے. میرے عزیزوں، خوف کو اپنے دلوں سے نکالو، ڈر کو نکالو. بات امام مسلم بن عقیل کی ہے اور کوفہ کی ہے. آج پھر زمانہ یہ کوفہ کا ماحول پیدا کر چکا ہے، کوفہ کا ڈر قائم کیا جا رہا ہے، یزید کا ڈر. کیا آپ نہیں دیکھ رہے پھر سے یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس دور کا یزید کلمہ پڑھتا تھا تو یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہے یزید کی چالیں سب. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن عروہ کو اس نے رسیوں میں باندھ کر کے اس 80 سال کے معمر بزرگ کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، اور اس کے بعد پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہتے تھے میرے خاندان والے کہاں ہیں جو میری حفاظت کے لیے آئے تھے. کوئی ایک شخص بھی نہیں آتا تھا، ان کے خود کے خاندان والے نہیں آتے تھے. ہانی پکارتے رہتے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے. پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہے. امام مسلم بن عقیل کے بعد رسیوں میں جکڑ کر کے پورے کوفہ میں آپ کو گھمایا گیا. اللہ اکبر. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے قریب لا کر کئی سل اور پتھر ان کے جسم پر ڈال دیے گئے، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے. ان کا مزار مبارک بھی آج کوفہ کی جامع مسجد میں موجود ہے. ہم نے مسلم بن عقیل کے مزار کی زیارت کی ہے. انہی کے بغل میں ہانی بن عروہ بھی آرام کر رہے ہیں. کوفہ کے یہ پہلے شہید ہیں، یہ کربلا کے واقعات میں پہلے شہید. یہ خونی منظر جو اب پیش ہوتا ہے 10 محرم کا، اس میں شہادت سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کی. امام مسلم بن عقیل بے یار و مددگار دنیا سے چلے گئے، اس طور پر کہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکے، کوئی آیا نہیں. اسی لیے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اللہ جب تک چاہے ہمارا دانہ پانی سلامت ہے. رب تبارک و تعالی جب تک چاہے ہم سب کے لیے ہر جگہ ماحول سازگار ہے. مولا جب نہ چاہے تو پھر ہمارے لیے زمین تنگ ہو جائے گی. مولا تعالیٰ امتحان و آزمائش سے گزارتا ہے. ہم سب کو مولا بڑے امتحانوں سے بچا ہے. میرے عزیزوں، آپ کی شہادت کے بعد جو معاملہ امام مسلم بن عقیل کے اولاد کے ساتھ ہوا وہ بڑا دردناک تھا. اس اہل بیت کے ننھے پھولوں کے ساتھ کوفہ والوں نے بڑے برے اخلاق سے سلوک کیا، بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، اور خون کے آنسو رلانے والے واقعات ہیں کہ ان شہزادوں کو اگر تنہائی میں یاد کرو گے تمہاری آنکھیں ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جائیں گی. 2 ننھے سے شہزادے جو امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھ لے آئے تھے، قاضی شرح کے پاس چھوڑ دیا تھا.
قاضی شریح نے جب امام مسلم بن عقیل کی وفات دیکھ لی تو ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بچے کہیں ابن زیاد کے حوالے نہ چلے جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں. تو ان دونوں بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا تمہیں کچھ خبر ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ننھے شہزادے پھولوں کی سیج پر کھیلنے والے، اپنے باپ اور ماں کی گودوں میں نرم کھانے کھانے والے، ان کو خبر تک نہیں تھی کہ ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے. اور بھی دردناک انداز میں حضرت قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو کان میں دھیرے سے کہا کہ بیٹا جو تم کو ساتھ کوفہ لے آئے تھے اب وہ تمہارا سایہ نہیں ہے، وہ چھت نکل چکی ہے، تم کھلی دھوپ میں آ چکے ہو، اب کوفہ والے تمہارے جانی دشمن بن جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں مدینے کے راستے پر بھیج دیتا ہوں، تم کسی طرح مدینے پہنچ جاؤ. میں پہنچا بھی نہیں سکتا، مدینے پہنچ جاؤ تاکہ تم امن و امان سے اپنی جوانی کاٹ سکو، تم ابھی بچپن میں ہو، ننھی سی کلیاں ہو. ان دونوں بچوں کو وہ روتے روتے رات بھر سمجھاتے رہے اور رات کی آدھے پہر گزر جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو لا کر کوفہ کی سرحد پر چھوڑ دیا. وہ راستہ مدینے کی طرف جانے والا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کی طرف سعد نام کا آپ کا بیٹا تھا. اسے کہا کہ اس قافلے میں ساتھ کر دینا، لیکن اس نے ساتھ نہیں کیا، دور سے دکھایا اور چلا آیا. یہ دونوں بچے ننھے سے بھاگ نہیں سکتے تھے، قافلے کو پا نہیں سکے. قافلہ تیزی سے چل پڑا اور یہ تھک ہار کر کے بیچ میں سو گئے اور کوفہ کی سرحد پر ہی رہ گئے. اور جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سنا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے آئے تھے اور جس نے بھی ان 2 بیٹوں کو پناہ دے رکھا ہے اسے بھی گرفتار کر لاؤ اور ان بچوں کو بھی لے آؤ. تو جگہ جگہ ابن زیاد کی فوج گھومنے لگی ان بچوں کی تلاش میں، ہر جگہ یہ لوگ سرگرداں تھے. اچانک ایک فوج کو یہ دونوں بچے نظر آ گئے کوفہ کی سرحد پر، تو فوج نے انہیں گرفتار کیا. دونوں بچوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آئے اور حوالے کر دیا. ابن زیاد نے دیکھا، پوچھا کیا تم ہی مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ وہ دونوں بچے سہم کر کے کہنے لگے ہاں ہمارے باپ کا نام ہی مسلم بن عقیل ہے، اس نے ان کو جیل میں قید کر دیا. جن شہزادوں نے جیل کی کبھی ایک دروازے کو تک نہیں دیکھا تھا ان ننھے شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر ابن زیاد نے کہا میں یزید سے مشورہ طلب کروں گا کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، جو حکم ہوگا میں اسی کے اعتبار سے عمل کروں گا. اس اعتبار سے اس نے جیل میں بند کر دیا. جیل کا جو داروغہ تھا مشکور نامی، وہ محب اہل بیت تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے والے تھے. حضرت مشکور کو ان بچوں کی حالت پر ترس آ گیا. ویسے تو کوئی بھی جیلر جیل میں آنے والوں پر کبھی رحم نہیں کرتا، جیل میں آنے والوں پر اگر وہ رحم کرنے لگے تو سارے لوگ دروازہ توڑ کر نکل جائیں. یہ جیلر عام جیلر کی طرح نہیں تھا. مشکور نامی یہ محب اہل بیت ان ننھے سے بچوں کو دیکھ کر کے رات کو رونے لگے اور سوچا کہ زندگی میں کوئی کمائی نیکی کی نہیں، آج ایک نیکی کا موقع ملا ہے، ان بچوں کو آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن بدلے میں مولا تعالیٰ مجھے جنت تو عطا کرے گا، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. اس نے دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو رات کے وقت نکالا اور لا کر کے کہا، اپنی ایک انگوٹھی دی، کہا تم یہاں سے قادسیہ چلے جانا، قادسیہ وہاں سے قریب ہے، وہاں کے کوفہ وہ قادسیہ کے متولی یا وہاں کا جو گورنر ہے اس سے ملنا، وہ میرا بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا اور پھر تمہیں وہ صحیح سلامت مدینے پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو یہ اس مشکور نے آزاد کیا اور صبح ان دونوں شہزادوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کہا اس راستے پر چل پڑنا. ننھے شہزادے کہاں سفر تنہا کریں، آپ بھی اندازہ کریں اگر ہمارے گھر کا کوئی 8 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ اسے شہر کے باہر چھوڑ آؤ گے، کہاں جائے گا، وہ کون سا راستہ چلے گا؟ نہ وہ اس زمانے کا انٹرنیٹ، نہ اس زمانے کے کوئی جدید ترقیات اس آب و گیاہ میدان میں چھوڑ آئے. ان شہزادوں نے چلنا شروع کیا. خداوند ذوالجلال کی قدرت کے فیصلے کیا تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ شہزادے چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے، راستہ ایسا بھٹکے کہ نہ وہ قادسیہ پہنچے نہ مدینے کے راستے پر آئے، سیدھے پھر کوفہ کے دروازے پر ہی آ گئے.
घूमते हुए कूफा के दरवाजे पर आए। इधर सुबह हुई, इब्ने जियाद को खबर हुई कि मशकूर ने जेल से दोनों शहजादों को आज़ाद कर दिया। तलब किया, पूछा कि तूने क्या ये दोनों शहजादों को आज़ाद किया है? उसने कहा हाँ। कहा ऐसा क्यों किया? कहा इसलिए कि वो ख़ानदान रसूल के बच्चे थे, उन्होंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैंने ये सोचा रसूल के शहजादे अगर जेल में आ जाएं तो फिर उम्मत के आज़ाद रहने का मतलब क्या होता है? पूरी उम्मत आज़ाद हो, रसूल का घर जेल में हो, ये मुझे गवारा नहीं हुआ, मैंने आज़ाद कर दिया। कहा क्या तुझे मेरा खौफ नहीं था? मशकूर ने कहा जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ हो वो तुझ जैसे जालिमों का खौफ नहीं रखता। उसने सामने ही इस तरह कहा तो इब्ने जियाद बरहम हो गया और कहा अब सुन ले तू, तेरे साथ मैं वो सुलूक करूंगा तेरे साथ कि दुनिया में ऐसी मौत किसी की नहीं हुई होगी। मशकूर ने कहा अलबत्ता तू जो चाहता है वो कर लेता है जुल्म ज़्यादती के साथ, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है तू गुस्ताखे अहले बैत है, रसूलुल्लाह के घर वालों का खून तेरे हाथों में लगा है, तेरी मौत ऐसी होगी कि क़यामत तक तेरी मौत को बयान किया जाता रहेगा। मशकूर ने जब ये सख्त जुमले कहे तो इब्ने जियाद ने जल्लादों को बुलाकर मशकूर को गिरफ्तार करवाया, हत्ता कि उनके हाथ हड्डियों से अलग किए गए, दोनों हाथों को हड्डियों से तोड़ करके अलग किए गए और उनके घुटने फोड़े जाने लगे। मशकूर हर सजा पर इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन में सिर्फ इतना कहते जाते, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ये सजा मुझे मोहब्बत अहले बैत में दी जा रही है, रसूल के घर वालों से वफा करने की मुझे सजा दी जा रही है। और इसी असना में उनकी जुबान बंद हो गई और मशकूर को भी वहीं पर शहीद कर दिया गया। कितनी मौतें कूफा में हुई। जो जो खानदान रसूल से मुल्हिक था, थोड़ा बहुत ताल्लुक रखता था, इब्ने जियाद जालिम ने चुन चुन करके मारना शुरू किया। ये दो शहजादे नन्हे से ये मुस्लिम बिन अकील के कलेजे के टुकड़े निकले तो थे, निकलकर दरियाए फुरात के करीब एक दरख्त की ओट में बैठे हैं, कभी दरियाए फुरात से पानी पीते हैं, जल्दी से उस दरख्त की ओट में अंदर छुप जाते हैं। उन्हें डर था कि कूफा वाले हमारे जल तलाश और जुस्तजू में होंगे, न जाने कौन पकड़ेगा, कौन गिरफ्तार करेगा। कैसा खौफ का माहौल था। हाशमी घराने में ये दोनों बच्चे वहीं पर दुबके हुए दरख्त के नीचे बैठे थे। एक खातून वहां पर आई पानी भरने के लिए, उसकी नजर गुलाब जैसे हसीन चेहरों पर पड़ी तो वो करीब आकर के पूछती है, ए बच्चों तुम कौन हो? दोनों बच्चों ने आपस में एक दूसरे का मुंह देखा, कहा कि अगर बताएंगे हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, कहीं ये औरत फिर इब्ने जियाद के पास न ले जाए। वो सहम करके एक दूसरे को देखने लगी। वो औरत कहती है मुझे ऐसा लगता है तुम किसी बड़े खानदान के हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो? वो डर गए और उनको सच बोलना बचपन से सिखाया गया था। उन्होंने कहा हाँ ए खातून, हम मुस्लिम बिन अकील की औलाद हैं। वो खातून कहती है डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत अच्छे घर ले जाती हूँ। मेरी मालिकन, मेरी मालिका मुहिब्बे अहले बैत है, वो फातिमा ज़हरा की कनीज है, वो खिदमत कर चुकी है रसूलुल्लाह के घर में, वो तुम्हें देखेगी खुश हो जाएगी। दोनों बच्चों को वो खादिमा साथ ले आई और जैसे ही घर आई उसकी मालिकन से उसने कहा आज हमारी ईद है, आज हमारे घर में खुशियां हैं। कहा क्यों? कहा मुस्लिम बिन अकील के दो शहजादे कूफा जिनका खूनी दुश्मन बन चुका है, हमारे घर वो मेहमान बनने वाले हैं। वो औरत फर्ते मोहब्बत में बाहर आई, दोनों शहजादों को बेइख्तियार चूमना शुरू करती है, क्योंकि बरसों बाद उसने फातिमा ज़हरा की शबी इन बच्चों में पाई थी। सैयदा कायनात के अखलाक इनमें देखने को से मिले। ज़ारो कतार रोती रही, इन बच्चों को ले जाकर नहलाया, इनके बाल साफ किए, इतनी धूल से इनके चेहरे अटे हुए थे। ये हाशमी गुलाबों को धूल ने जकड़ लिया था। उस खातून ने इनको पाको साफ किया और नरम बिस्तर पर खाना खिलाकर सुलाया। ये वो मुहिब्बे अहले बैत खानदान, ये घर ऐसा था जो रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत करने वाला था। रात भर वो खातून बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाने लगी, ए मौला तेरा करोड़ करोड़ शुक्र और एहसान है कि मुझ जैसी औरत के घर तूने हाशमी बच्चों को मेहमान बनाया है। ए अल्लाह तूने मुझसे ये खिदमत ली है, मेरी खिदमत में कोई कमी और कोताही न होने पाए। वो तस्बीह पढ़ती रही और रात को दुआएं करती रही।
سوئے اتفاق ایسا ہے کہ اس کا شوہر حارث نامی بڑا ہی شرابی بدکار انسان تھا، اور اسے خبر تھی۔ رات آیا تھک ہار کر کے، پوچھا عورت نے آج اتنا کیوں تھک گئے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے، عبیداللہ ابن زیاد امیر کوفہ نے اعلان کیا ہے کہ قاضی مشکور داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا ہے، مشکور کا قتل ہو گیا، ابن زیاد نے مار دیا ہے، اور ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے کا حکم جاری ہوا، جو ان دونوں بچوں کو لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ بیگم نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہا بس انہی بچوں کی تلاش میں میں پورا کوفہ چھان مارا، اسی اثنا میں میرا گھوڑا بھی گم ہو گیا، مجھے پیدل چلنا پڑا، تھک ہار کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اس عورت نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ تو بدبختی کو دعوت نہ دے، دنیا کی لالچ میں تو خاندان اہل بیت کے ساتھ برا نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ فاطمہ کے شہزادوں کے خون سے رنگ جائے اور دنیا تجھ پر لعنت کرے۔ اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کو مال چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا تو ہٹ جا، سو جا۔ وہ عورت اسے سمجھاتے سمجھاتے سو گئی۔ اسے ڈر بھی تھا کہ شہزادے میرے گھر میں ہیں، میرا ہی شوہر ان بچوں کے خون کا پیاسا گھوم رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، دونوں بچے بستر پر سوئے ہیں، باپ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھ کر کے بے قرار ہو کر اٹھ گئے۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 8 سال کی تھی، بڑے شہزادے، بیدار ہوئے، اپنے ننھے بھائی کو جگایا، ابراہیم اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے شہزادے نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے بابا جان کو دیکھا۔ امام مسلم بن عقیل کے بارے میں کہہ رہے تھے، ابا جان کو دیکھا، ان کا کرتا پورا خون میں تر بتر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے تھے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر عمر بھی ان کے ساتھ تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے۔ میرے بابا آگے بڑھتے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مسلم تنہا آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو ظالموں کے حوالے کر کے آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو بابا رسول اللہ سے کہہ رہے تھے آقا میرے پیچھے پیچھے ہی وہ بھی آنے والے ہیں، میرے پیچھے ہی عنقریب وہ آنے والے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچے دونوں لپٹ کر کے رونے لگے، ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ کہا ایسا لگتا ہے کل کی صبح ہماری بھی آخری صبح ہوگی، کیونکہ خواب ایسا دکھایا جا رہا ہے، خواب میں ایسی علامتیں دکھ رہی ہیں کہ بابا نے کہا کہ ہمارے پیچھے والے ہیں، شاید ہماری زندگی اب اس کے بعد نہیں چلے گی۔ دونوں لپٹ کر کے زاروں قطار رونے لگے، آنسوؤں سے ان کے چہرے بھیگ گئے۔